السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مجید امجد۔ مجید امجد کی شاعری پر ان کے بچپن کے حالات و واقعات کا گہرا اثر ہے۔ مجید امجد کا بچپن محرومیوں، اداسیوں اور غموں سے عبارت ہے۔ والد کی دوسری شادی نے انہیں ننہال میں رہنے پر مجبور کر دیا، جس کے باعث وہ والد کی شفقت سے محروم رہے۔ علیحدگی کے اس واقعے نے مجید امجد کی شخصیت کو بکھیر دیا۔ دنیا کی اقدار پر سے ان کا اعتماد اٹھ گیا۔ وہ شب رفتہ کے فلیپ پہ یوں لکھتے ہیں: اب کہ یہ ریت چل پڑی ہے کہ آپ اپنے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اس کو دوسروں کی زبان سے کہلوایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے متعلق میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں خود ہی کہہ دوں۔ جدید نظم نگار شعراء میں مجید امجد کا قد خاصا بلند ہے۔ انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں اور غزلیں بھی، لیکن ان کو زیادہ شہرت ان کی نظم گوئی کے حوالے سے ملی۔ ان کی نظموں میں بڑا تنوع ہے۔ ان کی نظمیں اسلوب اور موضوع کے حوالے سے ایک جداگانہ حیثیت کی حامل ہیں۔ مجید امجد کی شاعری کے موضوعات زندگی کی عمومی سطح سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے اور بظاہر غیر اہم پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ایک متوسط طبقے کے شہری کے مسائل اور اس کے المیے کو مجید امجد نے نہایت خوبصورتی سے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ وہ کسی تحریک سے وابستہ نہیں تھے، اس لیے ان کے یہاں زندگی کے تمام مسائل کے حوالے سے لب کشائی ملتی ہے۔ ایک حساس شاعر کی طرح انہوں نے زندگی کی مختلف سطحوں پر پیدا شدہ انتشار کو محسوس کیا اور اسے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اپنے دور کے معاشرتی اور سماجی حالات پر گہری نظر رکھی اور اس معاشرتی آشوب کو لفظوں میں سمویا۔ مجید امجد کی نظموں میں موضوعات کا تنوع ہے۔ ان کی نظموں میں خارجی زندگی کی وسعتیں موجود ہیں۔ مجید امجد لکھتے ہیں: سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر ہے، یہ ہاتھ جھریوں بھرے مرجھائے ہاتھ جو سینوں میں اٹکے تیروں سے رستے لہو کے جام بھر بھر کے دے رہے ہیں تمہارے غرور کو، اے کاش انہیں بہار کا جھونکا نصیب ہو۔ مجید امجد کی شاعری انسانی خلوص اور دردمندی سے عبارت ہے۔ ان کے یہاں انسان کی مظلومیت پر شدید رنج کا اظہار جا بجا موجود ہے۔ عصری مسائل سے وابستگی اور ظلم و جبر کا شکار ہونے والے لوگوں سے ہمدردی ان کی نظموں کے سنجیدہ موضوعات ہیں۔ وہ اپنی نظم یاد نو میں لکھتے ہیں: طویل تاریکیوں میں کھو جائیں گے جب ایک دن، ہمارے سامنے اس اپنی دنیا کی لاش اٹھائے تو سیل دوراں کی کوئی موج حیات ساماں، فروغ فردا کا رخ پہ ڈالے مہین پردہ، اچھل کے شاید سمیٹ لے زندگی کی سرحد کے اس کنارے پہ گھومتے عالموں کے دھارے، یہ سب بجا ہے لیکن۔ انسانیت کے زوال کا شدید احساس مجید امجد کی نظموں میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ان کا شعور انسان پر ہونے والے جبر کو وسیع تر تناظر میں دیکھتا ہے۔ مجید امجد کی نظموں میں فطرت اور ہماری روزمرہ زندگی میں پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی اشیاء کا بیان نہایت خوبصورتی سے نظر آتا ہے۔ مثلاً گلیاں، بس اسٹینڈ، چائے کی پیالی، پان، دھوپ، چھاؤں، آنگن، اس طرح کی دوسری انگنت اشیاء ان کے شعری ماحول کا حصہ ہیں۔ مجید امجد کے یہاں چھوٹے چھوٹے واقعات اور اشیاء کا بیان سرسری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے داخلی کیفیات کا خارجی مظاہرات کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا ہے۔ پنواڑی، امروز، توسیع شہر، بھکارن وغیرہ جیسی نظمیں ایسی کیفیات کی بھرپور ترجمان ہیں، جن کی سانس کا ہر جھونکا تھا ایک عجیب طلسم،
قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم، گری دھڑام سے گھائل پیڑوں کی نیلی دیوار، سہمی دھوپ کے زرد کفن میں لاشوں کے انبار۔ آج کھڑا میں سوچتا ہوں اس گاتی نہر کے دوار، اس مقتل میں صرف ایک میری سوچ لہکتی ڈال، مجھ پر بھی اب کاری زر بک اے آدم کی آل۔ فطرت سے بے پناہ محبت ان کی نظموں میں جا بجا نظر آتی ہے۔ ان کی نظم آٹوگراف سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو: وہ باؤلر ایک مہوشوں کے جمگھٹے میں گر گیا، وہ صفائے بیاض پر بصد غرور کلکے گوہری پھری، حسین کھلکھلاہٹوں کے درمیان وکٹ گری، میں اجنبی میں بے نشاں میں پابہ گل، نہ رفعت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے، یہ لوح دل یہ لوح دل، نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ مجید امجد نے اپنے تجربات، مشاہدات، جذبات اور احساسات کے بیان کے لیے حسب ضرورت حیت اور اسلوب کا پیمانہ اختیار کیا۔ انہوں نے پابند، معرہ اور آزاد نظم کی تینوں حیتوں کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ان کے یہاں مصرعے اس طرح ترتیب پاتے ہیں کہ کہیں کہیں ایک پیراگراف کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی نظمیں شعری لوازمات سے بوجھل نہیں ہوئیں، بلکہ انہوں نے ان لوازمات کے استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لیا۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔